بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 196 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وقت تلفظ سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران کچھ مسائل کو ہم نے زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں ایک مسئلہ تھا کہ طلاق سے قبل مہر میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کا کیا حکم ہے، فقہا ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو ان کے حکم کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی اس کے بارے میں فقہا کے جو اقوال ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ فقہا کے ان کے بارے میں کیا اقوال ہیں۔ تو تبدیلیاں جو آنے والی ہوتی ہیں وہ دو قسم کی مصنف نے بتلائی تھیں۔ ایک تو وہ تبدیلیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی آ جاتی ہے مہر میں، جیسے مال کا ضائع ہو جانا یا مال میں اضافہ ہو جانا، اور ایسے ہی دوسری قسم ہے کہ عورت کی اپنی طرف سے تبدیلی آ جائے۔ تو یہ دو قسمیں بنائی تھیں۔ تو فقہا کے اقوال کے بعد مصنف نے پھر اختلاف کا سبب بھی بیان کیا ہے کہ فقہا کے درمیان میں یہ اختلاف کیوں واقع ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں اسی ترتیب سے ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح میں مہر سے گھر کا سامان خریدنا کیسا ہے کہ عورت روزمرہ کا جو گھریلو سامان ہوتا ہے، ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، شوہر کے دیے ہوئے مہر سے ان کو خرید لے تو کیا پھر وہ شوہر سے اتنا حصہ لے گی یا نہیں لے گی، یا ان چیزوں میں عورت کی ملکیت ہوگی یا شوہر کی ملکیت ہوگی، انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ ایسے ہی مہر سے گھر کا سامان خریدنے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے۔ ایسے ہی ایک اور اختلافی مسئلہ آج کی اس عبارت میں مصنف بیان کریں گے، تو پھر آخر میں اس اختلافی مسئلے میں جو فقہا کا اختلاف ہے تو پھر اس اختلاف کا سبب بھی بیان کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وختلف فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ اذا اشترت بھی، جب عورت مہر کے مال کے ذریعے خرید لے، ما یصلحها للجہاز مما جرت به العادۃ، جو معمول کے گھر کے ساز و سامان ہوتے ہیں وہ خرید لے، ان کی خریداری میں جو مہر کا روپیہ ہے اس کو خرچ کر لے، تو هل یرجع علیہا بنصف ما اشترته، تو کیا خرید کردہ جو سامان ہے اس سامان کا نصف اسے واپس کیا جائے گا، ام بنصف الصداق الذی هو الثمن، یا اس کو نصف مہر دیا جائے گا جو کہ ثمن ہے اس چیز کا، جو چیزیں اس نے خریدی ہیں، یعنی ان چیزوں میں وہ مالک ہوگی، وہ چیزیں اس کو واپس لوٹائی جائیں گی، یا جو مہر کی رقم ہے اس رقم کا نصف اس کو لوٹایا جائے گا، کس چیز کیا کیا جائے گا۔ تو فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، یرجع علیہا بنصف ما اشترتہ، جو ساز و سامان اس نے خریدا ہے اس ساز و سامان کا نصف اسے واپس لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی روپیہ نہیں لوٹایا جائے گا بلکہ اس کا جو سامان ہے وہ لوٹایا جائے گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں مشترک ہوں گے، نفع اور نقصان دونوں میں، تو اب نفع اور نقصان میں اب ظاہر سامان خرید لیا تو کیا کریں گے، تو دونوں شریک ہیں، تو امام مالک کہتے ہیں پھر اس کو نصف جو ہے مال نہیں بلکہ نصف مبیع جو اس نے خریدی ہیں چیزیں وہ اس کو لوٹائی جائیں گی۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یرجع علیہا بنصف ثمن، اس کو نصف ثمن واپس کیا جائے گا، الذی هو صداق، جو کہ مہر ہے، یعنی جتنا مہر ہے اس نے اس میں سے جتنا خرچ کر لیا ہے، چیزیں خرید لی ہیں، تو جتنے اس نے چیزیں خریدی ہیں اس کا نصف اس کو دے دیا جائے گا، اور وہ مہر ہی ہے۔ واختلفوا من هذا الباب فی فرع مشہور متعلق بالسماع، یہاں سے ایک مشہور اختلافی مسئلہ مصنف ذکر کرنے لگے ہیں کہ یہاں پر ایک مشہور مسئلہ ہے جو کہ سماع سے متعلق ہے اور اس میں اختلاف ہے، اور وہ ہے وَهُوَ هَلْ لِلْأَبِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، کہ کیا باپ کو اجازت ہے کہ وہ معاف کر دے اپنی باکرہ بیٹی کا نصف مہر، اعنی میری مراد اذا طلقت قبل الدخول، جب اس کو دخول سے قبل طلاق دے دی گئی ہو،
یعنی کوئی باکرہ بیٹی ہے کسی کی، اس نے کسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تو اس نے ہم بستری کرنے سے پہلے اس باکرہ بیٹی کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، تو اب طلاق دے دی تو کیا وہ اس نصف مہر کو معاف کر سکتا ہے باپ یا نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی دوسرا مسئلہ ہے ولی سیدی فی امتہ، کیا آقا جو ہے وہ اپنی باندی کا مہر معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ تو فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذالک لہ، اس کے لیے جائز ہے، یعنی آقا اپنی باندی کا مہر معاف کر سکتا ہے، ایسے ہی باپ اپنی باکرہ بیٹی کا مہر معاف کر سکتا ہے۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس ذالک لہ، اس کو اجازت نہیں ہے، یعنی باپ اپنی باکرہ بیٹی کا معاف نہیں کر سکتا اور آقا جو ہے اپنی باندی کا مہر معاف نہیں کر سکتا۔ اب اختلاف ہو گیا تو مصنف کا یہ منہج ہے کہ اختلاف کے ساتھ اختلاف کا سبب بھی بیان کرتے ہیں۔ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ الِاحْتِمَالُ الَّذِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اختلاف کا جو سبب ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں احتمال پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، احتمال پیدا ہو گیا۔ کیا احتمال؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور یہ بات الگ ہے کہ عورت معاف کر دے یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے وہ معاف کر دے۔ اب دیکھیں وَذَلِكَ فِي لَفْظَةِ يَعْفُو، اس آیت مبارکہ میں جو یعفو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، فَإِنَّهَا تُقَالُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، تو کلام عرب میں کبھی کبھی اس کا معنی بمعنی یسقط، ساقط کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یعفو کا جو لفظ ہے کبھی کبھی ساقط کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں وَمَرَّةً بِمَعْنَى يَهَبُ، اور بعض مرتبہ یہ یعفو کا جو لفظ ہے یہ ہبہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ کے اس لفظ میں احتمال پیدا ہو گیا کہ اس کو ہبہ کے معنی میں لیں یا اس کو ساقط کرنے کے معنی میں لیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے احتمال پیدا ہو گیا، تو احتمال کی وجہ سے پھر فقہا کے درمیان بھی اختلاف واقع ہو گیا۔ ایسے ہی دوسرا سبب بتا رہے ہیں وفی قولہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اب اس میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جو یہ بیدہ کے ساتھ ہو ضمیر ہے، علی من یعود ھذا الضمیر، یہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ حل علی الولی، ولی کی طرف لوٹتی ہے، او علی الزوج، یا شوہر کی طرف لوٹتی ہے؟ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ ہے، نکاح کی لگام ہے، وہ معاف کر دے تو مہر معاف ہو جائے گا۔ اب بیدہ کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ ولی کی طرف، کہ ولی معاف کرے تو معاف ہو جائے گا، یا شوہر کی طرف کہ شوہر معاف کرے تو معاف ہو جائے گا؟ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ فمن قال، جن فقہا نے کہا ہے علی الزوج، کہ یہ ہو ضمیر جو ہے بیدہ میں یہ شوہر کی طرف لوٹتی ہے، تو جعل یعفو بمعنی یہب، تو ان لوگوں نے، ان فقہا نے یعفو کو یہب کے معنی میں لیا ہے، یعنی ہبہ کے معنی میں لیا ہے۔ ومن قال، اور جو فقہا کہتے ہیں کہ علی الولی، یہ بیدہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ ولی کی طرف لوٹتی ہے، تو جعل یعفو بمعنی یسقط، تو انہوں نے یعفو کے لفظ کو یسقط کے معنی میں یعنی ساقط کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ تو جنہوں نے ساقط کرنے کے معنی میں لیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ولی ساقط کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وشذ قوم، اور فقہا کی ایک جماعت نے ایک شاذ قول بھی ذکر کیا ہے، فقالوا، فقہا کہتے ہیں لکل ولی، کہ ہر ولی کے لیے اختیار ہے ان یعفو عن نصف صداق الواجب للمرأۃ، کہ وہ عورت کا جو نصف مہر ہے جو واجب ہے شوہر کے اوپر اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لکل ولی، ہر ولی، یعنی ہر ولی کو جو عورت کا ولی ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ماتحت عورت کا جو نصف صداق ہے، نصف مہر ہے، اس کو معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہر ولی کو اختیار ہے۔ تو یہ لیکن مصنف بتا رہے ہیں وشذ قوم،
تو یہ شاذ قول ذکر کیا مصنف نے، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پیچھے والے جو دو اعتبارات ہیں ان کو ہی ہم معتبر سمجھیں گے کہ یہابو کے معنی میں لے لیں یا یعفو کے معنی میں لے لیں، ولی کی طرف ضمیر لوٹا لیں اور یا شوہر کی طرف ضمیر لوٹا لیں، یہ اختلاف کا سبب ہے جو فقہا کے درمیان ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے، جن میں ایک مسئلہ ہے کہ مہر سے گھر کا سامان خریدنا کیسا ہے۔ تو اگر عورت نے مہر کی دی ہوئی رقم سے گھر کی ضروریات کا جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ خرید لیں تو پھر کیا حکم ہے؟ آیا شوہر اس کو نصف مہر دے گا یا نہیں دے گا؟ تو اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا کہ عورت جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو سامان خریدا ہے اس میں نصف کی مالک ہوگی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نصف مہر کی روپوں کی مالک ہوگی جو کہ ثمن بن کر گھر کے سامان کی خریداری میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں اختلاف تھا، اختلاف کی ہم نے وضاحت کر دی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام شافعی کا، اور ان کے مقابل میں جو امام مالک رحمہ اللہ تھے ان کی رائے تھی۔ پھر آخر میں ایک اختلافی مسئلہ ہم نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ولی جو ہے اپنی باکرہ بیٹی کا جو مہر ہے نصف اس کو معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، آقا جو ہے اپنی باندی کا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا، تو پھر اختلاف کی وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اختلاف کا سبب بھی دیکھ لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال ہے کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، باقی یہ ذیلی ابحاث چل رہی ہیں ہماری، پیچھے وہ سوال ہمارا مکمل ہو چکا تھا۔ تو اگلے سبق نمبر 197 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جو ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ چلتا رہے گا، آگے ہم ویشبہ ذالک سے پڑھیں گے۔ تو جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔